بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آج کا ہمارا سبق ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہر آفاق فلسفی و نقاد ادب ارسطو کی بوتیقہ سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے۔ نقل ڈرامے کی ہی نہیں، سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے، اسی لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی آئی ہیں۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری، زبان، بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک توہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے، یعنی ایک سین ختم ہو تو دوسرا سین اسی کے اندر سے پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ سین اس کے الگ الگ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈرامے کا ایک مرکز ہوتا ہے، یعنی جس بات پہ ڈرامہ بنایا جاتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار اتنی مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہیے جتنے کسی انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اسی لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی ڈرامہ 5 مناظر کا ہی ہو، اس سے زیادہ وہ ڈرامہ ٹھیک نہیں رہتا۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم، تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصی المیہ کے ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور اعجاز و ارتکاز کی خصوصیت سے متصف ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے اس میں محاورات، روزمرہ ضرب المثل وغیرہ۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم، تربیت، ماحول، خاندان ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ ڈرامے کے اندر جس قسم کا آدمی ہوگا، جو بھی کردار ہوگا، اس کی وہی زبان۔ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کی پڑھی لکھی زبان ہونی چاہیے، اگر کوئی کسان ہے، ان پڑھ ہے، ریڑے والا ہے، ٹانگے والا ہے، تو اس کی زبان بھی ویسی ہونی چاہیے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 میں رادھا کنیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیوں کا قیام کے سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کشمیری نے انہی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے بھی بابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیا۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی روح نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور یعنی ڈراموں کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرتے ہیں، تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسین، شمیم حنفی، زاہد زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کیا۔ یہ ہماری کتاب کا جو ڈرامہ ہے، اس کے مصنف ہیں محمد عمر نور الہی۔ محمد عمر نور الہی یہ ان کے کلمی نام ہیں۔ یہ 2 صاحب ہیں، 2 ادیب ہیں، لیکن ان میں سے جس نے بھی کوئی ادب تحریر کیا
تو وہ نام دونوں کے نام سے ہی وہ شائع ہوا. تو ان کا نوٹ آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، اور ڈرامے کا نوٹ بھی آپ یاد کر کے اسے کاپی پہ لکھنے کی کوشش کریں گے.